بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو خاموشی کے ساتھ ہماری روح کو بیمار کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے اور ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہے، اور وہ ہے دل کی سختی۔ ہم سب کہتے ہیں میرا دل نرم نہیں رہا، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سنتے ہیں مگر آنسو نہیں آتے، گناہ کرتے ہوئے اب شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ روح کی خطرناک بیماری ہے۔ دل کی سختی کا مطلب ہے اللہ کا خوف ختم ہو جانا، گناہ کو برا نہ سمجھنا، موت یاد نہ آنا، آخرت کی فکر مٹ جانا، قرآن سن کر دل نہ پگھلنا، مظلوم کی آہ سے بے حس ہو جانا اور نماز کو بوجھ سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے پھر تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی دل صرف سخت نہیں، بعض اوقات پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہے مسلسل گناہ کرنا۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے ورنہ بڑھتا جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو چکا ہے، غیبت ہماری روزمرہ گفتگو بن گئی ہے، حرام کمائی کو نارمل سمجھ لیا گیا ہے، فحش ویڈیوز معمول بن چکی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دل سخت ہو گیا ہے۔ دوسری وجہ ہے قرآن سے دوری۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس دل میں قرآن نہیں اترتا، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف جنازے کی کتاب، شادی کی رسم اور طاق پر رکھنے کی زینت بنا دیا ہے، جبکہ قرآن آیا تھا زندہ دل بنانے کے لیے۔ تیسری وجہ ہے دنیا سے شدید محبت۔ جب دل میں دنیا بھر جائے تو اللہ کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ پیسہ، شہرت، موبائل، سوشل میڈیا، لائکس، فالورز، یہ سب چیزیں اگر دل پر حاوی ہو جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ چوتھی وجہ ہے موت کو بھول جانا۔ آج ہم نے موت کو مذاق بنا دیا ہے، ہم ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، جبکہ ہر سانس ہمیں قبر کے قریب کر رہی ہے۔ اگر انسان روزانہ صرف 5 منٹ موت کو یاد کرے تو اس کا دل کبھی سخت نہیں ہوگا۔ پانچویں وجہ ہے دعا اور استغفار کی کمی۔ جو بندہ اللہ سے بات نہیں کرتا اس کا دل بے حس ہو جاتا ہے۔ ہم نے دعا چھوڑ دی ہے اس لیے دل خالی ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات ہے تو سمجھیے دل سخت ہو چکا ہے۔ نمبر 1، نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ نمبر 2، قرآن سن کر رونا نہیں آتا۔ نمبر 3، گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی۔ نمبر 4، دوسروں کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 5، تنہائی میں اللہ یاد نہیں آتا۔ نمبر 6، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اور نمبر 7، سکون ختم ہو چکا ہے۔ اب اصل سوال پہ آتے ہیں کہ دل کا علاج کیسے ہو پائے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ پہلا علاج ہے کہ سچی توبہ ہو جائے۔ آج ہی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کہو یا اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، نرم کر دے، اور توبہ کے یہ 3 اصول اپنائے۔ گناہ چھوڑ دو، ماضی پر نادم ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ دوسرا علاج ہے روزانہ قرآن پڑھو، چاہے صرف 5 آیات ہی کیوں نہ ہو، مگر روز پڑھو۔ قرآن دلوں کا نور ہے، قرآن روح کی دوا ہے۔ تیسری علاج، رات کو تہجد پڑھو۔ رات کے آخری پہر اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں ان کو دوں۔ اگر تمہارا دل سخت ہے تو تہجد پڑھنا شروع کرو، دل خود نرم ہو جائے گا۔
चौथी इलाज है मौत को याद करो। हर हफ्ते कब्रिस्तान जाओ, अपने आप से कहो कल यही मेरा ठिकाना है। पांचवा इलाज है जिक्र इलाही ज्यादा करो, कसरत से पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, क्योंकि जिक्र दिल को जिंदा करता है। छठा इलाज है नेक सोहबत इख्तियार करो। अगर तुम नेक लोगों के साथ बैठोगे तो दिल नरम हो जाएगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो दिल और सख्त पड़ जाएगा। सातवां इलाज है गरीबों की मदद करो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम कर देता है। अब सवाल ये है कि दिल नरम हो जाए तो क्या होता है? जब दिल नरम हो जाता है तो नमाज में मजा आता है, कुरान सुनकर आंसू आते हैं, गुनाह से नफरत हो जाती है, दिल को सुकून हो जाता है, अल्लाह से कुर्ब महसूस होता है, और यही असल कामयाबी है। मेरे भाई और बहनों, दुनिया आरज़ी है, आखिरत हमेशा के लिए है। आज ही अपना दिल अल्लाह के हवाले कर दो। कहो या अल्लाह मेरा सख्त दिल नरम कर दे, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले, या अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कर दे। अगर तुम सच्चे दिल से मांगोगे अल्लाह ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।